الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد نمازیوں میں داخل ہو گیا، یعنی صف میں داخل ہو گیا، اس حال میں کہ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی، تھکا ہوا تھا اور سانس چڑھی ہوئی تھی، اور داخل ہونے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھ کے وہ نماز میں شامل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہے، کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس نے آواز سے وہ جملہ اور وہ کلمات ادا کیے تھے، تو سارے لوگ اپنے ہونٹ بند کیے ہوئے تھے، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس نے غلطی کر دی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ایکم المتکلم بہا، کس نے یہ بات کہی ہے؟ تو یہ کہنے کے بعد دوسری مرتبہ جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی کہا کہ جس نے بھی کہا ہے غلط نہیں کہا ہے، صحیح بات کی، کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا، بتائیے کون کہا ہے؟ تو وہ آدمی جنہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جب آیا ہوں مسجد میں تو میری سانس چڑھی ہوئی تھی، اور سانس چڑھنے کی وجہ سے اور تھکن کی وجہ سے جب میں نماز میں داخل ہو گیا تکبیر کہہ کر تو میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ لقد رأیت 12 ملکا، کہ میں نے دیکھا ہے 12 فرشتوں کو۔ کیا کر رہے تھے وہ فرشتے؟ یبتدرونہا، سب لوگ ان کلمات کو لینے کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ یہ آدمی نے جو یہ بات کہی ہے، یہ الفاظ جو کہے، اس کو لینے کے لیے لپک رہے تھے اس کی طرف۔ ایہم یرفعھا، کہ کون پہلے ان کلمات کو لے گا اور اللہ کے پاس پہنچا دے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے اور حدیث کا نمبر 600۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ تکبیر کے بعد، یعنی اللہ اکبر کہہ کر جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد، اور قرات شروع کرنے سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ اور سورت شروع کرنے سے درمیان میں ایک دعا یہ بھی ہے جو پڑھی جا سکتی ہے، ایک دعا یہ بھی ہے جو پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کو سنا اور سننے کے بعد آپ نے منع نہیں کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، جو میں سکھایا ہوں وہ پڑھی، بلکہ آپ نے اس دعا کو ثابت رکھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی نئی چیز کرتے ہوئے دیکھ لیں اور آپ چپ رہیں اور منع نہیں کریں تو وہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ شریعت کا حصہ ہو جاتی ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ تو جہاں ہم اور بھی دعا یاد کر کے رکھے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، یا اللہم باعد بینی جو مکمل دعا ہے جو بتائی گئی ہے، تو یہ تیسری دعا بھی ہے، اس کو بھی کبھی کبھار پڑھا جانا چاہیے۔ اور ان کلمات کی فضیلت کیا تھی؟ ہم نے بتایا کہ ان کلمات کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے 12 فرشتے ان کلمات کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے لپک رہے تھے۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے میں اسے لے کر اللہ تک پہنچا دوں۔ کلمات میں کیا کہہ گئے؟ الحمدللہ، ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے۔ کیسی حمد؟ حمدن کثیرن، ایسی حمد جو بہت زیادہ ہو۔ حمدن کثیرن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیسی تعریف؟ جو بہت زیادہ ہو۔ مبارکن فی، اور جس کے اندر بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہو۔ بس اتنا سا کلمہ ادا کرنا ہے۔ تو نماز کے اندر جو حمد کی جاتی ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ فرشتے اسے لینے کے لیے لپکتے ہیں۔ یہاں 12 فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں، نیک عمل کی عظمت اتنی ہے کہ انسان اگر نیک عمل میں نیک بات کہے، خاص طور پر اللہ کی تعریف کرے، تو اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں اسے لینے کے لیے۔
تو نماز کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ بندہ مکمل طور پر روحانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی ہم نماز کو نماز سمجھیں، یعنی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، نماز سمجھتے نہیں، لیکن نماز کو واقعی نماز و صلاۃ سمجھیں تو ہم مکمل طور پر روحانیت میں داخل ہو جائیں۔ سوچئے یہ جو کلمات زبان سے ادا ہوتے ایک نمازی کے، کیسے کیسے نمازی ہیں، ہاں کس کے دل دماغ ذہن میں کیا کیا چل رہا ہے نہیں معلوم، لیکن کلمات کی عظمت یہ ہے کہ زبان سے جب ادا ہو رہے ہیں تو فرشتے ان کو لینے کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ کلمات بھی کبھی اور کبھی پڑھے جانے چاہیے تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ سنت تقریری کا مطلب ہم نے یہ بتایا یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے اور آپ سے ثابت نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے کیا جائے اور آپ اس کی تعریف کر دیں، یا آپ کہہ دیں کہ بہت اچھا کام ہوا، تب وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ سنت بن جاتی ہے۔ لیکن کوئی نیا دعا ہم اپنے سے داخل نہیں کر سکتے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگ جائے، یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک دعا چھوٹ گئی تھی جو بہت اہم تھی، اس لیے میں نے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا ہے۔ تو خاص طور پر مصلیوں کے لیے پڑھا جانا چاہیے کیونکہ یہ مصلی مقتدی سے ثابت ہے، اس لیے اس وقت یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اسے بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت ہمارے سامنے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق نمازوں کو صلاۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔